بسم اللہ الرحمن الرحیم. موسم سرما کی پہلی بارش کے ساتھ ہم اور آپ آئے ہیں بالا کوٹ، اور آپ نے باوردی ایک خاتون تو دیکھ ہی لی ہوں گی. یہ ہیں میڈم ریشم جہانگیر، جو کہ ایس پی ہیں، سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ہیں بالا کوٹ کی، اور میرے خیال میں بالا کوٹ کی ہسٹری کی پہلی خاتون آفیسر بھی ہیں. میڈم ریشم جہانگیر سے بات کریں گے ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے، ان کے پولیس کیریئر کے حوالے سے، اور جو بات یہ کرنا چاہیں وہ آپ تک پہنچائیں گے. بہت شکریہ میڈم، ریئلی گریٹفل آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ، اٹس این آنر سر. اچھا یہ بتائیں کہ پہلے تو دیکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ آپ پیدا کہاں ہوئی، پڑھی کہاں، ارلی لائف کے بارے میں کچھ بتائیں. جی سر، میرا تعلق بیسیکلی گجرانوالہ پنجاب سے ہے، اور وہاں کا ایک نواحی گاؤں ہے جنڈیالہ باغ والا، جدھر میری پیدائش ہوئی، اور ڈی پی ایس گجرانوالہ سے میں نے اپنی انیشیل ایجوکیشن حاصل کی. اچھا، اور گجرانوالہ بالکل ایف ایس سی تک میں نے وہیں سے پڑھا ہے، اور اس کے بعد گریجویشن اور جو ماسٹرز ہے وہ میرا انگلش لٹریچر میں ہے، جو میں نے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے اپنی تعلیم مکمل کی، اور اس کے بعد بس یہ سر سب. اوکے اوکے، تو آپ نے ایک دم شارٹ نہیں کر دیا کہ وہ یہ کیا یہ کیا یہ کیا؟ بس یہ وہ کہانی تھوڑی، جب بندہ اندر جاتا ہے تو وہ قصے بہت ہیں، لیکن یہ کہ بیسک ایجوکیشن. اچھا، بہن بھائی کتنے ہیں ماشاء اللہ؟ بہن بھائی میرے، ہم ٹوٹل 6 بہن بھائی ہیں، جس میں ایک بھائی ہے اور ہم 5 بہنیں ہیں. اچھا، تو آپ کی فیملی میں کوئی اور پولیس سروسز میں؟ بالکل، میری فیملی میں میری خالہ جو ہے وہ پولیس سروس میں سرو کر رہی ہیں اس ٹائم، پنجاب پولیس میں. اچھا. اور اس کے علاوہ باقی جو فیملی ہے وہ ڈاکٹرز اور انجینئرز ہیں، اس میں سروس میں اس طرح سے نہیں. اچھا، تو آپ کو وہ ایک ٹپیکل سا سوال ہوتا ہے نا کہ آپ کو بچپن سے ہی شوق تھا؟ نہیں بالکل، میں نے سٹارٹ میں جب ایجوکیشن چل رہی تھی تو ایک سنا تھا سی ایس ایس کا بھی اور سول سروس کا بھی، اور کیونکہ فیملی میں بھی تھے لوگ تو اندازہ تھا کہ اس طرح سے گورنمنٹ سروس کا بھی ایک راستہ ہے، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ رزق جو ہے وہ اس طرف سے لکھے گا. اور سی ایس ایس جب کیا تب بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا ایک اللہ تعالیٰ موقع دے گا کہ وردی کی ایک اپرچونٹی ملے گی. تو اندازہ گریجولی ہوا، اور جب خاص طور پہ جب پہلا دن اکیڈمی میں وردی ڈالی تب یقین آیا کہ اچھا واقعی اب پولیس سروس آف پاکستان سے تعلق ہے. لیکن شروع میں آپ اگر یہ میں کہوں کہ بس بچپن کا خواب تھا تو ویسا نہیں تھا، لیکن ماشاء اللہ آئی ایم ہیپی ٹو بی ہیئر. اچھا، وہ موویز میں دیکھیں تو وہ جو خاتون پولیس آفیسر ہوتی ہیں وہ فل میک اپ میں ہوتی ہیں، بال ان کے بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، تو گیٹ اپ ان کا بالکل فٹ ہوتا ہے، لگتا نہیں ہے کہ وردی پہنی ہوتی ہے، لیکن وہ تو ایسی ہی آفیسر ہوتی ہیں پولیس آفیسر، مطلب فیشن کر سکتی ہیں یا؟ اس میں سر یہ نیشنل پولیس اکیڈمی سے، کیونکہ اب بن لکی انف کہ ہماری ٹریننگ ادھر سے ہوئی ہے، تو ہمارے کورس کمانڈر بہت زیادہ سر عمر ریاض بہت زیادہ فوکس کرتے تھے یونیفارم ڈیکورم کے اوپر، اور بہت سی چیزیں جو ایز اے فیمیل انسان کو زیب دیتی ہیں، بہت سی چیزیں جو یونیفارم کے ساتھ سوٹ نہیں کرتی. تو جو کوڈ آف کنڈکٹ اکیڈمی میں ٹریننگ کے دوران ہمیں ملتا ہے، اس میں یہ ہے کہ چیز آپ نے وہ کرنی ہے جو وردی کے ساتھ آپ کو سوٹ بھی کرے اور پھر معاشرے کے لحاظ سے بھی بہتر ہو. تو اس حساب سے ہر آفیسر کی اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے، لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ وردی کے ساتھ جو مناسب ہے وہی لگے. اوکے اوکے اوکے. اچھا، وہ گجرانوالہ کا کہتے ہیں گجرانوالے دے پہلوان مارن مکی تے کڈن جان، تو وہ تو پہلوانوں کا شہر ہے. بالکل. تو پہلوانوں کے شہر میں سی ایس ایس کیسے؟ نہیں، الحمدللہ اگر آپ دیکھیں تو گجرانوالہ نے بڑی ایک ینگ لاٹ دی ہے آفیسرز کی، ملٹیپل پی ایس پی کے، پیس کے اور ڈفرینٹ سروسز کے آفیسرز ہیں جو گجرانوالہ کو سے جن کا تعلق ہے. لیکن یہ ہے کہ میں جدھر بھی جاتی ہوں، جب میری نئی پوسٹنگ بھی ہوتی ہے، جس سے نیا تعارف ہوتا ہے، وہ ضرور ایک چیز یہ جو پہلوانوں کا شہر ہے وہ چیز ضرور سامنے آتی ہے. اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ آف اٹ ماشاء اللہ کہ میرا شہر جو ہے وہ مشہور ہے کسی اچھی چیز کے بارے میں. اوکے، آپ کے اسکارف سے تو مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ ریلیجس بہت کنزرویٹو، اگر کنزرویٹو میں ہمیں شاید صحیح ورڈ نہیں ہوگا، لیکن ریلیجس بیک گراؤنڈ ہے آپ کا. آپ کے والد صاحب کی بھی میں نے تصویر دیکھی ہے، آپ کے آفس میں آپ نے لگائی ہوئی ہے، ماشاء اللہ سفید ریش ہیں. تو فیملی میں زیادہ مذہبی رجحان تھا یا آزادی بھی تھی؟ کہ ظاہر آزادی ہوگی تو آپ نے سی ایس ایس کی ہے، لیکن کس قدر آزادی تھی؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جو خواتین بچیاں دیکھ رہی ہیں نا، وہ ان کے کانسیپٹس تھوڑے کلیئر ہو جائیں. اس میں سر ہمارا بیسیکلی ایک تو سوری سر کیا کہنے سے وہ اس طرح لگتا ہے جس طرح میں ڈی پی ہوں اور آپ تو تصدق نام ہے میرا. جی تصدق صاحب اس طرح سے ہے کہ میرے والد صاحب نے تربیت ہماری بالکل جو ریلیجیس بنیادیں ان کے اوپر کی ہے.
لیکن جو میں آپ کو جیسے پہلے بتا رہی تھی کہ فری چوائس اور ول کا اس میں بہت زیادہ رول ہے کہ تربیت انہوں نے ہماری بہت زیادہ دھیان سے اور انہی مذہبی اصولوں پہ کی ہے جن پہ ہمارا بھی حق تھا اور ان کی ذمہ داری بھی تھی. لیکن پھر اس تربیت کے بعد اتنا اعتبار بھی انہوں نے کیا ہے کہ اگر میرا کوئی بچہ یا میری بچی باہر جا کر نوکری کرے گی تو وہ ان اصولوں کو بھی یاد رکھے گی, ان روایات کو بھی یاد رکھے گی جو میں نے ان کو سکھائی ہیں. تو فری ول اور چوائس بھی ہے گھر میں بہت زیادہ. ہر بچے کے اوپر یہ اعتماد کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کا کریئر چوز کرے, اور پھر اس بچے کے اوپر بھی بہت زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو تربیت ان کی ہے اور جو ایک والدین کی عزت کی ذمہ داری ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ نبھاتے ہیں. ٹھیک. اچھا, گجرا والا کا ہو بندہ اور پائے نہ کھاتا ہو, ہریسہ نہ کھاتا ہو, چڑے بٹیرے نہ کھاتا ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فوڈی ہیں آپ؟ فوڈی میں ہوں بالکل, لیکن سری پائے اور وہ والی چیزوں کے نہیں, ہم جنک فوڈ والی جنریشن ہے. تو انفارچونیٹلی ہم نے تھوڑا سا اپنی روایات جو ہے ان سے ہم تھوڑا سا سائڈ پہ ہو گئے. لیکن ابھی بھی جو گجرانوالہ کے چڑے ہیں, جو سری پائے ہیں, وہ بالکل مشہور بھی ہیں اور لوگ بڑا دور دور سے آتے بھی ہیں ان کو کھانے کے لیے. لیکن آپ کو نہیں اتنا شوق؟ لیکن ہم تھوڑا سا فاسٹ فوڈ والی سائڈ پہ نکل گئے. تلیا دے رہی ہوتا ہے. بالکل. اچھا میڈم, یہ اس سے پہلے آپ ایز اے ایس پی یو ٹی سرو کر چکی ہیں ایبٹ آباد میں, اس کے علاوہ مردان میں سرو کیا آپ نے, اس کے علاوہ ایف سی میں آپ نے بنو جنوبی اضلاع خیبر پختونخوا کے جو کہ بڑے ٹربولنٹ ہیں اور وہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بڑی آج کل تو بہت ہی زیادہ بگڑتی جا رہی ہے, اور یہ میرے خیال میں 4th آپ کی بالا کوٹ ہے. بالکل 4th اپوائنٹمنٹ. اچھا, تو آپ زندگی میں پہلے کبھی بالا کوٹ یا اس طرف آئی تھی؟ نہیں, یہ میں بلکہ لکیلی میرا پہلا تجربہ اس طرف آنے کا. یہ ایبٹ آباد, نتیا گلی اور یہ سارے علاقے دیکھے ہوئے تھے, لیکن یہ فیملی وغیرہ کا چکر لگا تھا, لیکن اپنا ذاتی طور پہ بہت زیادہ میں اس طرف نہیں آ سکی. تو یہ پوسٹنگ کے بعد بالا کوٹ بھی پہلی دفعہ دیکھا, پھر ناران کاغان, میرا ایریا جو ہے وہ ڈویژن ساری بابو سر ٹاپ تک جاتی ہے, تو وہ سارا ایریا میں نے وردی کے ساتھ ہی ایکسپلور کیا. اچھا, تو وہ جو لوگ کہتے تھے بڑی خوبصورت جگہ ہے, دریا ہے, جنگل ہے, بالکل ویسے ہی ہے؟ میرا خیال ہے جو لوگ بتاتے ہیں اس سے 2 گنا 3 گنا زیادہ ہے. اچھا, بہت زیادہ. میں نے اتنی زیادہ خوبصورتی, میں نے کے پی کے ملٹیپل ایریاز ایکسپلور کیے ہیں کیونکہ میری پوسٹنگ کے دوران بہت زیادہ موقع ملا ہے ساؤتھ کو دیکھنے کا, نارتھ کو دیکھنے کا. لیکن جو خوبصورتی میں نے ناران اور پھر آگے یہ بابو سر اور یہ ویلی میں دیکھی ہے, ماشاءاللہ پاکستان میں بڑی خوبصورت جگہیں ہیں لیکن اتنی خوبصورت کم جگہیں ہیں. اچھا اچھا, تو وہ کہتے ہیں کہ خاتون سے اس کی تنخواہ اور مرد سے عمر نہیں پوچھنی چاہیے, تو شادی کا پوچھ سکتے ہیں ویسے خاتون سے. یو آر میرڈ اور ناٹ؟ نو, آئی ایم ناٹ میرڈ. اچھا, اور انگیجڈ؟ نہیں. اچھا, اس کا مطلب ہے ابھی آپ پہ اتنی بھاری ذمہ داریاں نہیں پڑی؟ بالکل, ابھی بس وردی کی ذمہ داری ہے, کوشش کر رہی ہوں اس کو 200% نبھا سکوں, اور ابھی بس یہ اتنی اسپیس ملی ہوئی ہے زندگی میں کہ جو آفیشیل کمٹمنٹس ہیں ان کے اوپر پورا فوکس رکھ سکوں. اچھا, ہر فورسز میں اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی خواتین فورسز میں نہیں آتی, یا وہ ایک روایتی سی گفتگو ہوتی تھی جی میل ڈومینیٹڈ ہے اور وہ جی خواتین کی جگہ نہیں ہے, ہراسمنٹ ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اب تو ماشاءاللہ آرمڈ فورسز میں بھی, پولیس فورس میں بھی, دیگر سروسز میں بھی خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے, اور خواتین جس طرح بورڈ ایگزامز میں لڑکے فیل ہوتے ہیں اور خواتین پوزیشن لیتی ہیں بچیاں, تو اسی طرح سروسز میں بھی ہے. آپ کی کورس میٹس ہیں, بالا کوٹ میں اسسٹنٹ کمشنر ہیں, مانسیرا میں بھی ہیں, اور ایک 48 کامن کے دونوں, مانسیرا اے سی اور بالا کوٹ کی اے سی اور ایس پی بالا کوٹ تو 48 کامن کا ہے. تو وہ ڈی سی صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ ابھی تو آپ کے کامن نے سارا, ہاں یہ کامنرز کے ہاتھ میں ہے سارا. بالکل. تو اے سی کو جب آپ دیکھتی ہیں اپنی کورس میٹ کو اور اپنی جو آپ دیکھتی ہیں, تو اسسٹنٹ کمشنر اور سپرنٹینڈنٹ آف پولیس, ایج بھی وہی ہے, تعلیم بھی وہی ہے, ایکسپیرینس بھی وہی ہے, اسی اکیڈمی سے پڑھے ہوئے ہیں, تو کیا ڈفرینس آپ کو کیا لگتا ہے اس میں؟ تصدق صاحب, بیسک بات یہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن اور پولیس ان دونوں نے ایک ہی ایریا میں ایک ہی لوگوں کو سرو کرنا ہے, لیکن نیچر آف جاب بہت زیادہ مختلف ہے. ایڈمنسٹریشن سول معاملات کو اور جو لوگوں کے سول کنسرنز ہوتے ہیں ان کو زیادہ ڈیل کرتی ہے. پولیس کی جہاں تک بات آتی ہے, زیادہ ہمارا فوکس کرمنل کے اوپر ہوتا ہے, اور جو لا ہے اور جو اس طرح کے معاملات ہیں سوسائٹی میں اس کو ہم ڈیل کرتے ہیں. دونوں کی نیچر آف جاب بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے, لیکن کیونکہ لکیلی ہم ایک ہی کامن سے بلانگ کرتے ہیں, ایک ہی ہمارا بیچ ہے, تو اس میں جیسے اے سی بالا کوٹ از اے بیچ میٹ, تو ہمارے سول اور پولیس ان کے جو آپس کی کوارڈینیشن ہے وہ بڑی بہتر ہو جاتی ہے.
تو جب نیچر آف جاب کو میں دیکھتی ہوں تو وہ جب میں بشارت کو دیکھتی ہوں ماشاء اللہ شی از ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب, اور بڑی دیر سے وہ ادھر سرو کر رہی ہیں اور بڑا نام ہے ان کا لوگوں میں. تو اس سے مجھے آئے ہوئے کیونکہ اٹس بن لیس دین اے منتھ, تو بہت زیادہ میں نے لوگوں کے بارے میں اس سے سنا بھی ہے اور سیکھا بھی ہے. اور لیکن جب آپ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کی بات کرتے ہیں تو ہم نے کرمنل کو بھی ڈیل کرنا ہے, ہم نے لوگوں کو بھی ڈیل کرنا ہے, اور ہم نے ایک اس طرح کا ایٹیٹیوڈ اپنا رکھنا ہے لوگوں کے ساتھ کہ جب کرمنل کے ساتھ بات ہو تو وہ اتنی سختی سے ہو اور اتنے روب سے ہو کہ وہ غلط کوئی اسٹیپ نہ اٹھا سکیں, اور جب عام لوگوں کے ساتھ بات ہو تو وہ اتنے پیار سے ہو, اتنی تسلی سے ہو کہ ان کو یہ پتہ ہو کہ پولیس جو ہے وہ میرے لیے ہے, اور میں جا کے اپنا مسئلہ ایس پی صاحبہ کو یا ڈی ایس پی صاحب کو یا ایس ایچ او صاحب کو بتا سکتا ہوں. تو بہت زیادہ ہم آپس میں انٹریکٹ بھی کرتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں اپنے ایشوز, جو معاملات مجھے کنفیوز کر رہے ہوتے ہیں وہ میں بشارت سے ڈسکس کر لیتی ہوں, وہ اپنے معاملات مجھ سے ڈسکس کرتی ہیں. لیکن نیچر آف جاب ہماری اتنی ڈفرینٹ ہے کہ ایکسپیرینس کے حوالے سے میرا خیال ہے ہم 2+2 اس کو کمپیئر نہیں کر پائیں گے کہ یہ اس حوالے سے ہے یا یہ زیادہ بہتر ہے. ڈیول رسپانسبلٹیز ہیں ایز اے پولیس آفیسر, جیسے آپ نے بتایا کرمنلز کے ساتھ اور پبلک کے ساتھ, اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا تو آپ نے بتایا ریونیو اور وہ باقی سارے معاملات. اچھا میڈم, آپ نے بہت سارے کرمنلز کی, بہت ساروں کی نہیں تو کچھ کی ٹھکائی بھی کی ہوگی. بالکل وہ کرنا پڑتا ہے نا, اب یہ فیلڈ ایسی ہے. بالکل. تو وہ جس کرمنل کی آپ نے ٹھکائی کی ہوگی وہ باہر جا کے لوگ اس کو کہتے نہیں ہوں گے کوڑی کو مار کھائیں ہیں. نہیں, اس میں سر یہ ہے کہ بیکاز آئی ایم اے گیزیٹڈ آفیسر, اور بہت سی چیزیں ہیں جو یہ بھی پریویلیج ہوتی ہے کہ جی کھائی ہے تو گیزیٹڈ آفیسر سے مار. اس میں یہ ہے کہ کیونکہ ہم ایک اسپیسیفک پینل کوڈ کے تحت کام کرتے ہیں تو ہم ذاتی طور پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, اور جو آپ کی کارپورل پنشمنٹ ہے وہ بھی کیونکہ ڈی پی او صاحب بھی بہت زیادہ پولیس اکاؤنٹیبلٹی پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں, تو اس وجہ سے یہ والا معاملہ ابھی تک نہیں ہوا کہ اپنے ہاتھ سے مار کٹائی کی ہو. ہاں, سختی بہت زیادہ کی ہے, جدھر سیکشنز آف لاء میں یہ مجھے سمجھ آئی ہے کہ یہ بندہ زیادہ زیادتی کر رہا ہے اور اس کے اوپر زیادہ سختی سے لاء کا ایک ہونا چاہیے, وہ والا معاملہ کیا ہے. کسٹڈیز لے کر لوگوں سے ریکوریز کی ہیں. مردان میں جب میں نے ٹائم گزارا ہے الحمدللہ بالا کوٹ کمپیریٹیولی میں نے اس کو بڑا پیسفل پایا ہے. یہاں کے لوگ بہت پیسفل ہیں, اور یہاں پر اوور آل نیچر آف کرائم بہت کم ہے, کیونکہ ایک ٹورسٹ اسپاٹ ہے تو یہاں پر کرائم اس طرح سے ہے نہیں. جو مردان میں نے اپنا پیریڈ گزارا ہے وہاں پر ڈکیتیاں بھی ٹریس کی ہیں, انٹریس مرڈرز بھی دیکھے ہیں, چائلڈ ابڈکشنز بھی دیکھی ہیں, تو وہاں پر کرمنل کے ساتھ زیادہ سختی سے ڈیل کرنے کا ایکسپیرینس بالکل ہوا ہے. اور پھر اس طرح سے کیا بھی ہے کہ جیسے اسٹارٹ میں جب میں گئی تو سنیچرز والا بہت زیادہ معاملہ تھا, یہ اسٹریٹ کرائم تھا. پھر اس کے بعد جب 6-7 مہینے کی ہم نے ایک ایکٹیویٹی کی تو ایک بندہ دوبارہ سے سنیچنگ میں نے جب پکڑا تو اس سے میں نے پوچھا کہ یہ 1-2 لڑکوں کا پوچھا کہ وہ کدھر ہیں آج کل, تو وہ کہتا ہے کہ میڈم وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جب آپ کی ٹرانسفر ہو جائے گی تو پھر جو ہے وہ واپس آئیں گے. تو وہ بڑا ایک نامی کمائی ہے. بالکل. تو یہ ہے کہ لیکن ماشاءاللہ لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا انٹریکشن, اور آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ جتنا بالا کوٹ میں اللہ تعالیٰ ٹائم دے گا تو یہاں کے لوگوں نے بڑا ویلکمنگ ایک مجھے رسپانس دیا ہے. تو آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ اس طرح سے نیچر آف کرائم بہت ہینس نہیں ہے, لیکن لوگوں کے ویلفیئر میں اور سافٹ پولیسنگ کا جو ایک ایلیمنٹ ہے اس میں آئی ایم لوکنگ فارورڈ کے کافی کام کرنے کا. آپ نے جیسے کہا کہ بالا کوٹ اور مردان کا آپ نے کمپیریزن کیا, مردان میں بہت کنزرویٹو پختون سوسائٹی ہے, اس کے کیا ایشوز ہیں وہ بھی آپ نے بتایا کہ زمین جائیداد کی وجہ سے قتل غارت, اغوا برائے تاوان یا افغان یا ڈرگ پیڈلرز یا اسمگلرز یا آرمز اینڈ ایمونیشن کا کام, مطلب وہ بہت زیادہ. یہاں پہ آپ کو ایسا کوئی اتنا بڑا کرائم کا کوئی ایشو فیل نہیں ہوا؟ بالکل. اور میں بلکہ جب آئی بھی ہوں تو صدق صاحب تو میں نے سب سے پہلے ہر جگہ جب نئی پوسٹنگ ہوتی ہے تو بندہ ریکارڈ نکالتا ہے اور لسٹیں نکالتا ہے کہ بھئی منشیات فروش کون سے ہیں, یہ سود اور اس طرح کا کوئی معاملہ تو نہیں چل رہا. اور ٹو مائی سرپرائز ماشاءاللہ یہ کہ تعریف میں نہ آئے لیکن ڈی پی او صاحب نے جب آ کے اپنا کریک ڈاؤن سٹارٹ کیا تو ابھی میں جس بھی منشیات فروش کا پتہ کرتی ہوں تو وہ جیل میں ہے. تو الحمدللہ میرے لیے جو وہ گراؤنڈ ہے وہ آلریڈی اتنا اسموتھ ہو چکا ہے کہ مجھے بہت زیادہ آ کے ابھی بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑی. لیکن اسٹل جب میں آئی ہوں تو میں نے اسٹاف سے میٹنگس کر کے پبلک انگیجمنٹ تھوڑی سی بڑھائی ہے, وہاں سے ہمیں انفارمیشن آنا شروع ہوئی ہے, کچھ لیڈز بھی ہمیں بڑی اچھی ملی ہیں. آتے ساتھ ہی ایک ہمارا انٹریس مرڈر ہو گیا تھا, وہ ڈی ایس پی بالا کوٹ نے ود ان 5 days اس کو ٹریس آؤٹ بھی کر لیا. تو بڑی تیزی سے جس طرح سے ایشوز آ رہے ہیں ویسے ویسے بالا کوٹ پولیس بڑا اس کو ایزیلی ہینڈل کر رہی ہے.
ٹھیک سر. میڈم سردیاں ہوں یا گرمیاں ہوں, یہ کیونکہ ٹورسٹ ایریا ہے اور گلگت بلتستان کا روٹ بھی ہے بابو سر ٹاپ سے چلاس اور آزاد کشمیر کی جانب بھی رستہ مظفر آباد کی جانب پہ یہاں سے جاتے ہیں. ٹورسٹ تو لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں, سردیاں ہوں یا گرمیاں ہوں. اس کے علاوہ لوکل پاپولیشن بھی ہے. ایریا بہت بڑا ہے, بالا کوٹ سے لے کے گیٹی تاس, بابو سر ٹاپ, مطلب ایک جس نے دیکھا ہے وہی سمجھ سکتا ہے کہ کتنا ڈیفیکلٹ ایریا ہے. اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے, پہاڑوں کی چوٹیوں پہ لوگ رہتے ہیں, جنگلوں میں لوگ رہتے ہیں. تو ایز اے پولیس آفیسر, میں خاتون پولیس آفیسر کہنا مجھے اچھا بھی نہیں لگتا کہ پولیس آفیسر تو پولیس آفیسر ہوتا ہے, خاتون پولیس آفیسر کیا ہوتا ہے, پولیس آفیسر. تو کتنا ڈیفیکلٹ ہوگا آپ کے لیے یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کو بھی مینٹین کرنا ہے. پھر اس کے علاوہ ڈیم سائٹس ہیں جن پہ چائنیز اور دیگر نیشنلز کام کر رہے ہیں, ان کی سیکیورٹی بہت امپورٹنٹ ہے. اب تو ان پہ تھریٹ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹورسٹ کی موومنٹ جاری رہے, ٹورسٹ کے ساتھ کوئی ایشو نہ ہو, لوکل لا اینڈ آرڈر بھی مینٹین کرنا ہے. تو اتنا بہت بڑا ٹاسک ہے, تو کر لیں گی آپ انشاءاللہ. دیکھیں سر, یہ جب میں آئی ہوں اور میں نے, کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے سیزن کلوز ہو رہا ہے, ٹورسٹ بالکل پہلے بھی موو کر رہے تھے, ابھی بھی کر رہے ہیں. جب میں آئی ہوں تو میں نے یہ فگرز نکالے کہ پچھلا سیزن کس طرح سے یہ مانسیرا پولیس نے گزارا ہے. 50 لاکھ ٹورسٹ صرف اس سیزن میں یہ ادھر یہ بابو سر اور ناران کا گان سے ہو کر گئے, اور میرا خیال ہے 50 اور سوری ٹو کٹ یو کہ اسٹرینڈڈ بھی تھے, پل ٹوٹ گیا تھا. بالکل وہ والے معاملات بھی میں نے سنے جب میں, اور پھر لوگوں کو اس سائڈ سے ٹورسٹ کو KKH والی سائڈ سے نکالنا پڑا اور وہ سارا. تو میرا خیال ہے یہ بالا کوٹ اور مانسیرا پولیس آلریڈی بہت زیادہ ان کو عادت ہے یہ ٹورزم اور ان چیزوں کو مینیج کرنے کی. جہاں تک آپ نے بات کی آف سیزن کی, بالکل ابھی بھی راؤنڈ اباؤٹ ایوری ڈے ہمارے پاس فارنرز بھی ٹورسٹ کے طور پہ آتے ہیں, سائیکلسٹ آتے ہیں, اور یہ ویتنام یا یہ تھائی لینڈ اس طرح کے ڈفرینٹ علاقوں سے ہمارے پاس ٹورسٹ روٹین میں آ رہے ہیں. اور ان کو ہم بالکل بھی یہ نہیں کرتے کہ یہ سیکیورٹی کا کوئی رسک ہے اور اس کی وجہ سے ہم موومنٹ روک سکیں. ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ہمارا اپنا ایک پراپر کنٹرول اور کمانڈ سسٹم بنا ہوا ہے ڈسٹرکٹ ہیڈ کی طرف سے, اور وہاں سے وہ مانیٹر کرتا ہے کوئی بھی ٹورسٹ, فارنر ٹورسٹ یا لوکل ٹورسٹ, اگر وہ بالا کوٹ کی حدود میں ٹریول کر رہے ہیں تو اس کو پراپر اسکارٹ دیا جاتا ہے, یا اگر وہ یہ خود سے ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو اتنا فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی, کوئی راستے کا, کیونکہ صرف کرائم کے حوالے سے یا سیکیورٹی کے حوالے سے معاملات نہیں ہے, پولیس اس چیز پہ بھی رسپانسبل ہے کہ اگر ویدر کا کوئی مسئلہ ہو گیا تو اس میں بھی ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. تو اتنا ان کو انفارم کر دیا جاتا ہے, اتنا ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر دیا جاتا ہے کہ اگر ان کو کوئی ایشو ہو جائے تو ان کو پتہ ہو کہ SHO کون ہے, DSP کون ہے, SP کون ہے, جس کو ہم نے کال کرنا ہے اسسٹنس کے لیے. تو ٹورزم کی تو ایک یہ بات ہو گیا. میں اس میں سمجھتی ہوں کہ آئی ایم ویری لکی, مجھے مانسیرا پولیس کے ساتھ اتنا کام کرنے کا موقع ملے گا, اور میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ لوگ بہت زیادہ آلریڈی ٹیونڈ ہیں اور اتنے ہارڈنڈ ہیں ٹورزم مینیج کرنے کے حوالے سے. جہاں تک دوسری آپ نے بات کی, تو جو ہمارے بالا کوٹ پروجیکٹ ہے وہ بڑا ہائی پروفائل ایک ہمارا پروجیکٹ ہے, اور وہ نیشنل سیکیورٹی کا پروجیکٹ ہے. ہماری جو انرجی پروڈکشن ہے اس کے حوالے سے تو RPO صاحب اور DPO صاحب ایوری ادر ڈے وہ کوآرڈینیٹ بھی اس حوالے سے کرتے ہیں اور وہ اپڈیٹس لیتے رہتے ہیں. جب بھی ہماری موومنٹ ہوتی ہے تو وی میک شیور کہ وہ سیکیورٹی کے حوالے سے وہ فول پروف اس کی سیکیورٹی ہو. آڈٹس ہم لوگ ریگولرلی کرتے رہتے ہیں, اور میں جب آئی ہوں تو ہم نے سب سے پہلے ارد گرد جو کیمپس کے ارد گرد لوگ ہیں ان کا ڈیٹا نکالا ہے, اور ان کی میٹنگز کروا کے ان کو بتایا ہے کہ یہ آپ مطلب ایک نارمل کسی سٹی میں نہیں رہ رہے, آپ پروجیکٹ سائٹس کے ارد گرد آپ کی ریزیڈنس ہے. تو اس میں اگر آپ کے گھر میں کوئی ایک بندہ 2 منٹ کے لیے بھی آتا ہے یا جو آؤٹ سائڈر ہے تو یو آر باؤنڈ ٹو انفارم دا لوکل پولیس. اور ہم نے اپنے انفارمر اتنے سیٹ کیے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی موومنٹ اس طرح کی ہوتی ہے تو وی نو کہ یہ یہاں پر جو لوگ 50-60 کیمپ کے آگے پیچھے فیملیز رہ رہی ہیں ان میں یہ باہر کا بندہ ہے. تو اتنا نیٹ ورک لوکل پولیس نے الحمدللہ اپنا سیٹ کیا ہوا ہے کہ ارد گرد کی موومنٹ پہ ہم بہت نظر رکھتے ہیں. اور پھر یہاں پر SSU بہت زیادہ زبردست کام کر رہی ہے. بالکل, تو ان کا بڑا ہولڈ ہے سارے اس پہ, اور لوکل پولیس کے ساتھ ان کی کوآرڈینیشن بڑی اچھی ہے, انٹیلیجنس ورک بہت اچھا ہے ان کا. بالکل, تو ہر ایک جو سیکیورٹی ایجنسی ہے انہوں نے اپنے ٹینٹیکلز نکالے ہوئے ہیں, اور وہ اگر کوئی چیز لوکل پولیس سے مس ہوتی ہے وہ SSU اس کو پک کر لیتا ہے,
ادھر سے مس ہوتی ہے تو دوسری فورسز ہیں وہ اس کو پک کر لیتی ہیں. تو بڑا ایک کوآرڈینیٹڈ سا میں نے جو آبزرو کیا ہے یہ خاص طور پہ چائنیز اور جو پروجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے ایفرٹ چل رہی ہے. اور پھر ڈی پی او صاحب کیونکہ میرے پاس صرف میری ڈویژن میں یہ پروجیکٹس موجود ہیں تو ایوری ادر ڈے میری ان کے ساتھ ضرور کوآرڈینیشن ہو جاتی ہے. وہ گائیڈ بھی کرتے ہیں اور وہ ڈائریکشنز بھی دیتے ہیں کہ آپ ان کو اس طرح سے کر لیں, سرچ اینڈ اسٹرائکس اپنے زیادہ کریں, اور ہماری پیٹرولنگ بہت زیادہ ہے ان کے آگے پیچھے. تو انشاءاللہ یہ مینیجیبل ہے. تو جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ہمارے جو چائنیز دوست ہیں جو پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے, پاکستان کے لوگوں کی بہتری کے لیے, پاکستان کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں, تو وہ دے آر ان سیف ہینڈ. بالکل بالکل. اور یہ تو ہم ان کو ٹریٹ بھی ایز گیسٹ کرتے ہیں کہ اگر وہ اپنے ہوم اسٹیشن کو چھوڑ کر پاکستان آئیں اور وہ ہمارے بہتری کے لیے اور ہماری انرجی جنریشن کے لیے ایک اپنا انپٹ دے رہے ہیں تو میرا خیال ہے وی ایز اسٹیٹ ایجنسیز آر ویری رسپانسبل اور ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے, اور وہ پرائیورٹی پہ بھی اس کو رکھتے ہیں. میڈم یہ جو اسکواڈ دینی ہوتی ہے, جی فلانے صاحب کی بیگم صاحب آ رہی ہیں, ناران جا رہے ہیں بچوں کے ساتھ, ذرا موبائل لگا دیں. آزاد کشمیر سے موومنٹس بہت زیادہ ہوتی ہیں, گورنمنٹ موومنٹس بھی اور ہوگی, تو یہ کتنا ہیڈیک ہوتا ہے؟ پہلی گاڑیاں بھی کم ہوتی ہیں, فیول کا بھی ایشو ہوتا ہے, تو پھر کیسے مینیج کرتے ہیں کہ جی فلانے صاحب کو بھی گزارنا ہے, یہ کانوائے بھی گزارنا ہے؟ صاحب اس میں اس طرح سے ہے کہ ہمارے جو موسٹ سینسٹیو پرائیورٹی ہے وہ تو فارنرز اس ٹائم پہ ہیں. ہماری جب میں نے پچھلا انیشیل اپنا وزٹ کیا تو وہاں پر ہماری گیڈی داس اور ایک دو اور چیک پوسٹ ہے, تو انچارجز سے میں نے پوچھا کہ آج کتنے کانوائز گزارے ہیں, تو ایوری ڈے 5 کی ایوریج سے ہم کانوائز جو ہیں وہ موو کروا رہے ہوتے ہیں. لیکن اس میں میرا خیال ہے ابھی یہ کلیشیڈ تھوڑی سی بات ہو گئی ہے. ابھی یہ کلچر کافی زیادہ کم ہو گیا ہے کہ بھئی کوئی صاحب ہے جن کی بیگم نے جانا ہے, وہ والا پولیس میں کافی زیادہ چیزیں کم ہو گئی ہیں ابھی, کیونکہ ہماری بیگم اپنے گارڈ سے لے آتی وہ ان کا سیٹ اپ اپنا ہوتا ہے. ابھی جو پولیس کی رسپانسبلٹیز ہیں وہ سیکیورٹی کے حوالے سے اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ اگر وہ کوئی کرنا بھی چاہے تو وہ ہم اس طرح سے نہیں کر سکتے کہ ہم اس کو رسک کر کے جو فارنر موومنٹ ہے یا جو چائنیز موومنٹ ہے اس کو رسک کر کے ہم پروٹوکول موومنٹ کی طرف چلے جائیں. تو آن اینڈ آف اگر رسپیکٹ کے لحاظ سے اگر کچھ ہو تو وہ ہو جاتا ہے, لیکن روٹین میں زیادہ فوکس جو ہے وہ سیکیورٹی ڈیوٹیز کے اوپر ہے. اور جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ اگر ایک چیک پوسٹ کی موبائل دن میں 5 کانوائز گزار رہی ہے جو سیکیورٹی کے حوالے سے ضروری ہیں, تو اس کو میرا خیال ہے پھر موقع نہیں ملتا کہ وہ دوسری پروٹوکول ڈیوٹیز بھی کرے. ٹھیک ٹھیک. میڈم آپ کی ہابیز کیا ہیں؟ بک ریڈنگ ہوتی ہے بعض لوگوں کی, پیٹس پالنا ہوتا ہے, بہت سی ڈفرینٹ ہابیز ہوتی ہیں, تو آپ کی کیا گجرانوالہ والوں کی کیا ہابی ہوتی ہوگی؟ مجھے شروع سے مجھے کانٹینٹ رائٹنگ کا بہت زیادہ شوق ہے. اچھا. تو میں جب میرے پاس ٹائم اسپیئر ٹائم بھی ہوتا ہے تو میں تب بھی رائٹنگ کرتی ہوں. اور یہ جو ڈاکیومنٹریز وغیرہ, ہم کیونکہ یہ نیٹ فلکس جنریشن ہے تو ہم تھوڑا اس طرف بھی رجحان زیادہ ہے, تو کوئی اچھی جب بھی ٹائم ملتا ہے, ورنہ تو آفس سے لیٹ مجھے جب سے میری پوسٹنگ ہوئی ہے میں دن کے ٹائم کبھی بھی گھر نہیں پہنچی, تو ہمیشہ وہ لیٹ آورز میں ہی موقع ملتا ہے واپس جانے کا. تو کوئی خود کچھ کیا, بالکل موویز کوئی اچھی دیکھ لی, جب کوئی اچھی ڈاکیومنٹری اگر اچھی آئی ہے وہ دیکھ لی, اور کانٹینٹ رائٹنگ خاص طور پہ. وہ میوزک آن اینڈ آف بہت زیادہ نہیں کہ ایم لائک اے ویری یو نو میوزک بف, وہ والا معاملہ نہیں ہے, لیکن آن اینڈ آف کوئی اچھی چیز آ جائے تو ڈیفینیٹلی. اچھا اچھا. تو اب یہاں پہ بالا کوٹ میں گھر بھی بہت دور ہے, تو پھر کھانے پینے کا کیا ہوتا ہوگا؟ نہیں میں بڑی حیران ہوں ماشاء اللہ. بالکل بنا بھی لیتی ہوں اور اسٹاف وغیرہ کے ساتھ بھی ہاتھ بٹاتی ہوں, لیکن میں بڑی حیران ہوں کہ ماشاءاللہ یہ گڑھی حبیب اللہ میں بھی اور بالا کوٹ میں بھی بڑے, ایک تو یہ ٹورسٹ اسپاٹ بھی ہے تو ہوٹلز ویسے ہی بہت اچھے ہیں. یہاں پہ کباب بھی ہے اور نہیں یہ یہاں پر آپ دیکھیں یہ کوڈیلا اور ایک دو اور بڑے زبردست ہوٹل ہے. تو مطلب وہ آپ کے ٹیسٹ بڈز کو وہ مطلب جو پنجاب کا ایک تھوڑا ٹیکسچر ہے نا وہ مجھے مل گیا. تو کباب آپ نے ٹرائی کیا بالا کوٹ میں؟ بالکل, وہ تو پہلے دن آ کے ٹرائی کیے, وہ بڑے تو ماشاءاللہ اسپیشلٹی ہے یہاں کی. بالکل. پھر کاغان کے جو وہ ہے آپ کے اخروٹ وہ بہت زیادہ مشہور ہے, تو وہ جو لوکل اسپیشلٹی ہے وہ تو میں جدھر جاتی ہوں. دانے اچھا وہ نہیں ابھی ٹرائی, وہ ٹرائی کریں, اب تو وہ اس کا سیزن آ گیا. اچھا دیکھا جائے تو کسی بھی جگہ میں جو لوکل سٹاف ہوتا ہے جو آپ سے یا آپ کی جو فورس یہاں پہ وہ اگر اپنے افسران کے ساتھ کوآپریٹ نہ کرے یا ان کو حقائق نہ بتائے یا اسے, تو اس سے بھی چیزیں جو ہیں وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکتی. تو اب آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہو گیا کہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ فلاں ڈی ایس پی صاحب جو ہیں وہ ذرا اور فلاں ایس ایچ او صاحب جو ہیں وہ یوں ٹمبر مافیا یا یہ وہ, تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ
اس میں یہ سر میں نے آتے ہی وہ ایک اپنی پالیسی رکھی ہوئی ہے جدھر بھی میں نئے اسٹیشن پہ جاتی ہوں کہ میں پہلا 1 مہینہ آبزرو کرتی ہوں, اور میرا خیال ہے ایک اچھے افسر کی نشانی بھی یہ ہوتی ہے کہ یہ پہلے جا کے چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں, لوگوں کو اتنی اسپیس دیتے ہیں کہ وہ اپنا آؤٹ پٹ خود دکھائیں, بجائے اس کے کہ اگر آپ جاتے ہی اپنا ایک چیز ان کے اوپر ڈالنا شروع کر دیں اور پھر جو لوکل سسٹم ہے اس کو نہ سمجھیں, لوکل جو کیونکہ انہی آفیسرز میں اتنے جیمز ہوتے ہیں اور اتنے کمپیٹنٹ آفیسرز ہوتے ہیں. میرے ڈی ایس پی بالا کوٹ ہی از اے ونڈرفل آفیسر, تو مجھے آتے ساتھ ہی چیزوں کو بہت زیادہ پرو ایکٹیولی انگیج ہونے کی ضرورت ہی نہیں پڑی, مجھے اتنا ٹائم ملا ہے کہ میں اس کو آبزرو کروں. پھر میرے ڈی ایس پیز بہت تگڑے ہیں, اس کے بعد ایس ایچ اوز جو ہیں وہ تگڑے مطلب ویٹ میں ہیوی ہیں, نہیں کام میں ماشاءاللہ بہت اچھے تگڑے سے میں سوری آئی گاٹ تھاٹ وہ تو اپنے کام میں بہت زیادہ ان کو مہارت حاصل ہے. تو جو بہت سے جرگے جو میں نے اپنے آفس میں ہینڈل کرنے تھے وہ ان کے لیول پہ ہینڈل ہو جاتے ہیں, تو جس کی وجہ سے پھر مجھے اتنا موقع ملتا ہے کہ میں نفری کے ویلفیئر اور باقی ساری چیزوں کو بھی دیکھ سکوں, کیونکہ بحیثیت سپرڈنٹ آف پولیس آپ نے لوگوں کو بھی کیٹر کرنا ہے, اور آپ اپنی ڈویژن میں میرے پاس اوور 450+ مین کی ایک نفری ہے جو کہ آئی ایم رسپانسبل فار دیئر ویلفیئر ایز ویل ایز دیئر اکاؤنٹیبلٹی. 450 مین نو ویمن پلس ویمن ایز ویل, بالکل یہ مین اینڈ ویمن وہ بھی اس میں آتا ہے. دیکھیں اب آپ جینڈر ڈسکریمنیشن خواتین خود کرتی ہیں پھر کہتی ہیں جی کہ یہ نہیں, یہ تو وہ ایک جنرل وہ نوشن میں نے بول دیا. 450 فورس ہے آپ کی, ہاں بالکل, جو فورسڈ یہ میری جوان بالکل ہاں مین اینڈ ویمن, تو وہ میرے ساتھ ہیں, تو ان کے ویلفیئر کو بھی دیکھنا ہے, پھر ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر ان کے خلاف کوئی کمپلینٹ آ جاتی ہے تو وہ بھی میں نے دیکھنا ہے کہ ان کی طرف سے کوئی ہائی ہینڈیڈنس تو نہیں ہے. لیکن ابھی چیزوں کو جتنا آبزرو کیا, ابھی ماشاء اللہ اٹس آلموسٹ اے منتھ, تو ابھی اپنا سیٹ اپ ایک لگانا شروع کیا ہے. جو انڈر کمانڈ ہے وہ بہت رسپانسو ہے, وہ مطلب ہر ایک وہ ہمارے پولیس میں مشہور ہے کہ جیسی آڑ ویسی پوزیشن, کہ جیسا افسر آتا ہے اس کے حساب سے نفری بھی موو کرتی ہے. تو ابھی یہ چیزیں اپنے حساب سے مینیج کرنا شروع کی ہیں, لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ پبلک انٹریکشن کی ہے اور آگے بھی کروں گی انشاءاللہ, کیونکہ جتنا لوگ بتا سکتے ہیں کہ معاملہ کیا چل رہا ہے اتنا میرا خیال ہے شاید آپ کو اپنی نفری یا اپنے اس سے پتہ نہ لگے. تو یہ لوگوں کا اور پولیس کی طرف سے ایک کمبائنڈ ایفرٹ ہے, جتنی یہ اسموتھلی چلے گی اتنا میرا خیال ہے پبلک ویلفیئر میں بہتری آتی ہے. تو میڈم آپ کا فیوریٹ ویپن کون سا ہے؟ ویپن مجھے تو یہ 9mm پسند ہے. اچھا, بالکل ہینڈل کرنا ایزی ہوتا ہے؟ ہینڈل کرنا ایزی ہے, اور میرا فائر بھی اس کا, کیونکہ ہر بندے کا اپنا کچھ SMG کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں, کچھ G3 کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں. مجھے میرا شروع سے فائر بھی اس کا اچھا ہے, اور میرا خیال ہے کہ وہ کلوز کارڈن میں اس کا وہ رسپانس بھی اس کا بہتر ہوتا ہے. اچھا, تو آپ کے پاس اپنی سروس ویپن ہے یا اپنا بھی ہے؟ اپنا میں نے ابھی نہیں رکھا, چاہے انٹینٹ کہ میں انشاءاللہ رکھوں گی اور یہی رکھوں گی, لیکن جدھر میں جاتی ہوں نئی پوسٹنگ میں تو سرکاری ویپن ہوتا ہے, پھر اس کو جب پوسٹنگ ختم ہوتی ہے ہینڈ اوور کرتے ہیں, دین وی موو ٹو دی نیکسٹ اسٹیشن. تو 9mm میں گلاک یا گلاک؟ اچھا بالکل. تو وہ کتنے فائر کیے ہوں گے آپ نے اکیڈمی میں؟ تو بہت زیادہ فائر کیے ہیں. اور کیا ریٹ تھا آپ کا پریسیجن کا؟ مطلب میرا گروپ فائر بہت اچھا تھا خاص طور پہ, اور ابھی تو خیر اگر میرے استاد خلیل یا کوئی اور CDI دیکھ رہے ہوں گے تو شاید وہ استاد اتنا زیادہ بہتر وہ بتا سکتا ہے, لیکن یہ کہ میں کیونکہ میرے اسٹیشن اس طرح سے رہے, بنو میں اٹ واز اے ہارڈ اسٹیشن, تو اٹ واز اے ہارڈ اسٹیشن, تو آئی ہیڈ ٹو کیپ اے ویپن ایٹ آل ٹائمس. جب میری ریزیڈنس تھی اس میں بھی SMG اور وہ چیزیں میں رکھتی تھی. تو ابھی ہزارہ ہے, تو ہزارہ میں ماشاءاللہ کمپیریٹیولی پیسفل ہے, تو یہاں پر بہت زیادہ ایٹ آل ٹائمز ویپن میرا خیال ہے وہ ضرورت نہیں ہے, اور اپنا اسٹاف بھی ساتھ ہوتا ہے. تو جیسے جیسے اسٹیشن کی نیچر چینج ہوتی ہے ویسے ویسے میں اپنا ویپن کیرنگ اور وہ چیزیں بھی مینیج کرتی ہوں. میڈم یہ سدرن ڈسٹرکٹس میں آپ نے FC میں فرنٹیئر کنسٹیبلری میں کام کیا ہے, اور بنو جیسے بکا خیل اور جانی خیل اور مطلب جو ورلڈ نون پلیسز ہیں, ڈرون اسٹرائکس ہو چکی ہیں وہاں پہ, کیا کہ کچھ نہیں ہوا. کتنا ڈیفیکلٹ تھا آپ جیسی, پھر وہ خاتون والی بات, آپ جیسے آفیسر کے لیے کہ گجرانوالا کہاں, بنو کہاں, لینگویج ڈفرینس, ایٹماسفیئر آل ٹوگیدر ڈفرینٹ, ویدر ڈفرینٹ, لوگ ڈفرینٹ, تو کیسے آپ نے کیسا ایکسپیرینس رہا, کتنا ٹائم رہی آپ وہاں؟ میرے 6 months کی پوسٹنگ تھی, بیکاز ہمارے بیچ کی فرنٹیئر کنسٹیبلری میں 6 months کی پوسٹنگ تھی. وہ شلوار قمیض, بالکل وہ پشاوری چپل اور وہ سارا بڑا زبردست. وہ میڈم ہے نا, میڈم نقوی جو اب تو سیلیبریٹی شیربانو, بالکل شی از اے بیچ میٹ آف مائن. وہ تو اچھا, وہ آپ کی بیچ میٹ ہے, اور وہ ماشاءاللہ ونڈرفل آفیسر. ان کو تو میڈیا نے سیلیبریٹی بنا دی ہے,
اور وہ ان کی جو باقی پکچرز ہیں نا ان میں سب سے زیادہ ان کی وہ جو ایف سی والی پکچر ہے نا وہ سب سے زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں. بالکل, وہ میرے ساتھ ہی گروپ میں تھی جب ہماری ایف سی میں پوسٹنگ ہوئی تھی, تو وہ ایف سی کا ویسے ہی ایک بڑا یونیک اٹائر ہے, تو میرا خیال ہے وہ جو بھی آفیسر پہنتا ہے وہ بڑا وہ ہائی لائٹ بھی ہوتا ہے ماشاء اللہ. تو ایف سی میں نے ایز ڈسٹرکٹ آفیسر دریوبہ سرو کیا ہے, جو کہ بنو کے بالکل ایڈجسنٹ ہے, اور بکا خیل بھی بالکل میرے ساتھ چیک پوسٹ تھی ہماری بکا خیل کی. اور اگر میں یہ دیکھوں کہ اگر ساؤتھ میں جیسے آپ نے بات کی کہ کمنگ فرام پنجاب اور ساؤتھ میں سرو کرنا, اور وہ بھی بالکل انیشیل ایئرز آف سروس میں, تو میرا خیال ہے اس میں کنسٹیبلری کا جو اپنی ایسنس ہے اس نے بڑا رول پلے کیا ہے. فرنٹیئر کنسٹیبلری ان اٹ سیلف ایک ٹرائبل فورس ہے, لیکن جو ہم لوگ بیٹھ کے یہ سوچتے ہیں کہ یہ قبائلی لوگ ہیں, یہ بہت زیادہ ریسیپٹیو نہیں ہوں گے فیمیل کمانڈ کو, تو وہ ماشاءاللہ فرسٹ منتھ میں ہی مجھے ریئلائز ہو گیا تھا کہ یہ ایک مسکنسیپشن ہے. جو فرنٹیئر کنسٹیبلری کی جو فورس ہے وہ صرف دیکھتی ہے کہ ہمارا کمانڈر کون ہے اور وہ ہمیں کتنا رسپونڈ کر رہا ہے, وہ جینڈر کو اس طرح سے نہیں دیکھتے. تو وہ جب میں نے دیکھا کہ اچھا نفری میں اس طرح سے ایک نہیں ہے, تو اگر تھوڑی بہت میرے اندر بھی تھی ریزسٹنس یا ہیزیٹنس, وہ بھی ختم ہو گئی. تو ماشاءاللہ 6 مہینے میں کہتی ہوں کہ فرنٹیئر کنسٹیبلری کا میرا جو پیریڈ ہے وہ میری پوری سروس کا ابھی تک کا سب سے یادگار پیریڈ ہے. لرننگ بہت زیادہ تھی. ساؤتھ میں ٹیررزم کے دنوں میں نفری کا مورائل ہائی رکھنا, اپنی سیکیورٹی, اپنے جوانوں کی سیکیورٹی, ان کو ڈیل کرنا. اور پھر میں نے انفارچونیٹلی ایک شہادت بھی دیکھی اپنے ٹائم میں, تو اس شہید کی فیملی کے ساتھ, وہ بھی مانسیرا کی ہی فیملی ہے, تو ان کا وزٹ کر کے ان کی والدہ کو کنسول کرنا, ان کے ساتھ فیملی کو ڈیل کرنا, اور پھر خاص طور پہ اس پلٹون سے جہاں سے ایک سپاہی شہید ہوا ہے اس کا حوصلہ برقرار رکھنا, اور ان کے جوانوں میں کوئی ایشو نہ ہو, اس ساری چیزوں کو مینیج کرنا. میرا خیال ہے یہ نارتھ میں یا سینٹرل پنجاب میں کہیں پر مجھے ایکسپوئر نہ ملتا. اور جس طرح سے ماشاءاللہ ساؤتھ کی فورسز, پولیس, فرنٹیئر کنسٹیبلری, دوسری سیکیورٹی فورسز جس طرح سے ٹیررزم کو ڈیل کر رہے ہیں, میرا خیال ہے وہ اٹ از ورتھ کمینڈیبل. اچھا میڈم, خواتین کے نیچرل ہے کہ شوق ہوتے ہیں, خواتین کے کپڑوں کا شوق ہوتا ہے, زیورات کا شوق ہوتا ہے, فیشن کا, جوتوں کا, کاسمیٹکس کا, گھر سجانے کا, یا مطلب وہ اس طرح کی. تو آپ کو ٹائم مل جاتا ہے کبھی؟ شوق تو ہوتا ہے نا کہ چوڑیاں ہوں یا جو بھی خواتین کے جو شوق ہوتے ہیں تو وہ آپ پورا کر نہیں سکتی, تو یہ وہ بہت ساری جو سیکریفائسز ہیں جو سروس میں کرنی پڑتی ہیں, ان میں سے ایک یہ بھی ہے. بالکل, یہ یونیفارمڈ فورس اس طرح کی ہے تصدق صاحب کہ اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں 100% گھر کا بھی ٹائم کروں گا اور میں نوکری کو بھی دوں گا. جب آپ نے وردی ڈالی ہے تو پھر آپ کو سم ہاؤ فیملی کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے, اپنی پرسنل خواہشات کو, اپنے ایمبیشنز کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے. لیکن 3 years into سروس میرا خیال ہے کہ اٹ از آل ورتھ اٹ. جتنا زیادہ پبلک سیٹسفیکشن اور جاب سیٹسفیکشن کا ایلیمنٹ اس نوکری میں ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ بڑی اسپیشل نوکری ہے, تو اس کے لیے اگر تھوڑی بہت قربانی اپنی ذات کی دینی پڑتی ہے یا اپنی خواہشات کی دینی پڑتی ہے, تو وہ میرا خیال ہے ٹوٹلی ورتھ اٹ ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے یہ کپڑوں کی اور باقی ساری چیزوں کی, تو جب مہینے میں 3-4 دن کی چھٹی ملتی ہے اور پھر ہم گھر جاتے ہیں, تو وہ وردی جو ہے وہ اسٹیشن پہ ہی رکھ کے جاتے ہیں, اور پھر وہ جو 4-5 دن کا فیملی کے ساتھ ٹائم ہوتا ہے, میرے خیال ہے اس میں وہ سارے شوق گجرانوالہ کی گلیاں ہوتی ہیں اور شاپنگ ہوتی ہے. بالکل, وہ والی چیزیں بھی پوری. کون سا مشہور بازار ہے, نام ہی میں بھول جاتا ہوں اس کا, گجرانوالہ کا وہ جو سینٹرل ہے, اردو بازار کی آواز. جی 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 بالکل ہے. تو اچھا, تو پھر وہ شوق بھی پورا ہو جاتا ہے, وہ ساتھ ساتھ چلتا ہے. پھر خواتین جو کمپلیننٹس ہوتی ہیں یا جن کے کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں, وہ تو بہت ایزی فیل کرتی ہوں کہ آپ کہ جی آگے بھی کوڑی ہی ہے. بالکل. تو حالانکہ پولیس والے مرد حضرات سے تھوڑا سا وہ ہوتا ہے, تو آپ کو کتنا وہ فیل ہوتا ہے کہ میں مجھے دیکھ کے خواتین بڑی خوش ہوتی ہیں؟ بہت زیادہ. یہ تو ابھی اسٹارٹ ہے اور ماشاءاللہ ریشو کافی زیادہ بڑھ گئی ہے. بالاکوٹ مردان میں وہ شٹل کاک برقعے والی خواتین آتی تھیں آپ کے پاس؟ مردان میں آپ کو بلکہ اور وہ پیلے پیلے ڈاٹس والی جو چادریں ہوتی ہیں, بالکل, وہ جو ثوابی کی ہوتی ہیں چادریں, چھیل اس کو. بالکل. تو اس مردان میں مجھے اکثر میں سناتی بھی ہوں قصہ یہ کہ شروع کے دن تھے اور ایک کمپلیننٹ آیا میرے پاس, تو کیونکہ آئی واز دا فرسٹ لیڈی آفیسر دیر ایز ویل, تو وہاں پر بھی ابھی لوگوں کو اتنا اندازہ نہیں تھا. ایک دوسرے سے بات کرتے تھے پشتو میں, جنہیں راگ لیتے, مطلب آپ کو فیل ہوتا ہوگا. نہیں, ابھی وہ جو ہے نا جب دفتر میں آتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ آگے فیمیل بیٹھی ہوئی ہے, لیکن اوور دا یہ منتھس جب مردان میں پوسٹنگ گزری ہے تو وہ پریفر کرتے تھے کہ وہ کسی میل جو مرد حضرات ہیں وہ بھی کہ وہ میڈم کے پاس جا کے تو وہ بات سنیں گے. مطلب وہ مجھے بات بتانا چاہتے تھے. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جینڈر جو ہے وہ
جیسے جب مردان میں پوسٹنگ ہوئی تو وہ پبلک جو تھی ان کے بڑے مکس رسپانسز تھے کہ یہ کس طرح کمانڈ کریں گی, یہاں پہ تو خاتون نہیں رہ چکی, اور خاص طور پہ پشتون بیلٹ. آپ بازار سے گزرتی ہوں گی تو لوگ مڑ مڑ کے دیکھتے ہوں گے. شروع میں بالکل ہوتا تھا, پھر میں گاڑی میں بیٹھی ہوتی تھی تو رکشے میں اگر کوئی بچیاں یا وہ خواتین بیٹھی ہوتی تھی وہ ایک دوسرے کو بتاتی تھی کہ یہ دیکھو یہ وردی میں کوئی خاتون بیٹھی ہوئی ہے. لیکن بڑا اچھا فیل ہوتا ہوگا, بہت زیادہ پازیٹیو ایک وہ وائب آتی تھی, کیونکہ مجھے اس چیز کا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر وردی میں ڈیوٹی کرتے ہوئے کوئی بچی مجھے دیکھے اور وہ اس کو ہو کہ میں سروس میں جاتی ہوں, تو میرے خیال ہے میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات کوئی بھی نہیں ہوگی. بالکل. اچھا, بہت سی خواتین بچیاں آپ کو دیکھ رہی ہوں گی, تو ایک تو وہ ہے نا روایتی گفتگو ہوتی ہے کہ آپ تعلیم پہ بڑا زور دیں اور یہ کریں وہ بات. اب سی ایس ایس کہتے ہیں کہ بڑا مشکل ہوتا ہے کرنا, تو اور بڑی وائڈ رینجنگ اسٹڈی چاہیے ہوتی ہے. اب جس طرح کہ یہ بالا کوٹ ہے, اب یہاں پہ جو بچیاں کالج میں پڑھتی ہیں ان کی شاید اتنی وائڈ اسٹڈی نہیں ہوتی ہوگی کہ وہ سی ایس ایس کی تیاری کر سکے, تو آپ کوئی ایک دو ٹپس دے سکیں گی, اگر زیادہ ہیں تو زیادہ دے سکیں, کہ جو ہماری بچیاں ہیں ان علاقوں کی فار فلنگ ایریا, فار فلنگ ہی کہہ لیں اس کو, مطلب سینٹر سے تھوڑا سا دور ہے. بالکل. تو یہاں کی جو بچیاں اگر آپ کی طرح یونیفارم میں آنا چاہتی ہوں, اے سی بننا چاہتی ہوں, فورن سروسز میں جانا چاہتی ہوں, تو کیا ٹپس ہیں اس میں؟ تصدیق صاحب میرا خیال یہ ہے کہ پہلی مسکنسیپشن ہمیں ابھی ختم کر دینی چاہیے کہ سی ایس ایس جو ہے اس کے لیے بہت زیادہ واسٹ اسٹڈی چاہیے. سی ایس ایس جو ہے وہ بیسیکلی آپ کی پرسنالٹی کا ریفلیکشن ہے. میرا سمپل ماسٹرز تھا انگلش لٹریچر میں, میرے ساتھ ان لوگوں نے بھی انٹرویو کے لیے اور ریٹن کے لیے کمپیٹ کیا جو آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے تھے, جو دوسری جو آئی وی لیگ یونیورسٹیز ہیں ان سے پڑھے ہوئے تھے. میرا سمپل یہاں کی گریجویشن تھی, یہاں کا ماسٹرز تھا, اور اکیڈمی کے دنوں میں بھی یہ بات ہوتی تھی کہ اچھا نہیں یہ تو سی ایس ایس تو ان کو ملتی ہے یہ سیٹ جو فورن گریجویٹس ہوں. یہ ساری مسکنسیپشنز ہیں. دو تین چیزیں سی ایس ایس میں. سب سے پہلے یہ کہ کیونکہ یہ اس کا موڈ آف جو ایگزام ہے وہ انگلش ہے, لینگویج اس کی انگلش ہے, تو انگلش میں آپ نے, اور انگلش ایسی نہیں کہ آپ کو بہت مشکل لفظ آتے ہوں, آپ کی بیسک انگلش گرامر جو از ایم آر ہے, ٹینسز ہے, یہ چیزیں آپ کی سمپل بالکل سیدھی ہوں. دیٹس اٹ. آپ کی سب سے پہلے آپ کی لینگویج کے اوپر کمانڈ ہونی چاہیے, اور سمپل لینگویج کے اوپر. اس کے بعد آپ کے اندر رائٹنگ اور ریڈنگ, یہ چیزیں آپ کی, اگر آپ نے, میں یہ نہیں کہتی کہ آپ بس یہ جو ہے فورن آتھرس کو پڑھیں, آپ لوکل آتھرس کو بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ ڈان نہیں پڑھ سکتے, آپ کوئی دوسرا انگلش اخبار پڑھ لیں, لیکن اپنی ریڈنگ کو بڑھائیں, اپنی رائٹنگ کو بڑھائیں. ایک آپ کی لینگویج کے اوپر کمانڈ ہو, دوسرا آپ کو ریڈنگ اور رائٹنگ کا شوق ہو. یہ آپ کا ایکسپریشن بھی بہتر کر دیتا ہے, آپ کا جو نالج ہے وہ بھی. اور دوسرا ایک جو چیز ہے جو میں نے اپنی تیاری میں بہت زیادہ کی تھی, جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز ہیں, ان کے ساتھ انگیج کرنا شروع کریں. ان کے جو سوشل میڈیا پہ ہم ڈراماز اور ان چیزوں کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں, وہاں پر اتنی زبردست ڈاکیومنٹریز ہوتی ہیں جو آپ کو ایک ٹیڈ ٹاک کے اندر آپ کو اتنا نالج مل جاتا ہے کہ اس کو جب آپ فردر ایکسپلور کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ پورا ایک ایسے لکھ سکتے ہیں. تو سوشل میڈیا کو پازیٹیولی استعمال کریں, ریڈنگ اور رائٹنگ کے اوپر فوکس کریں, اور لینگویج کے ساتھ دوستی کر لیں. میرا خیال ہے اس سے آگے سی ایس ایس کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ تو میڈم ٹھیک بڑی زبردست آپ نے بات کی. اب ہماری جو ایک بچی ہے اس علاقے میں جس نے گھر میں ہانڈی روٹی بھی کرنی ہے, صفائی بھی کرنی ہے, برتن بھی دھونے ہیں, گائے بھینس بکری بھی سنبھالنی ہے, جنگل سے لکڑیاں بھی کاٹ کے لانی ہے, پانی بھی بھرنا ہے, چھوٹے بہن بھائیوں کا بھی خیال کرنا ہے, ساتھ پڑھنا بھی ہے, تو وہ کیا کرے گی, کیسے آپ تک پہنچے گی, اور خواب تو اس کے بھی ہیں. بالکل. اس میں میرا خیال ہے کہ سب سے پہلا رول تو اس کے جو پیئرز ہیں ان کا ہے, اس کے جو والد ہیں, جو اس کی والدہ ہیں. جب بھی میرے پاس کوئی اس طرح سے والد والدہ آتی ہے, میں ان سے پوچھتی ہوں آپ کی بچی کی عمر کیا ہے, اس کو پڑھانا ہے آگے, اس کی شادی تو نہیں فوراً کر دینی. تھوڑی سی میں اپنی طرف سے کوشش کرتی ہوں کہ ان کی یہ ٹیوننگ کروں اس طرح سے شادیاں ڈیلے کرانے کی کوشش کہ ہاں, مطلب یہ کہ کم از کم بچی کو اتنی اسپیس دیں کہ وہ چوائس کے ساتھ تعلیم کو پرسو کر سکے. اور اگر وہ کمپیٹنٹ ہے اور اس کے اندر یہ اسپارک ہے, تو اگر پیرنٹس کی طرف سے تھوڑی سی بھی سپورٹ ہو جائے, تو اگر وہ بالاکوٹ تو ماشاءاللہ بڑا ایک کمپیریٹیولی ویل ایجوکیٹڈ لاٹ ہے یہاں پہ, اگر وہ کسی بہت زیادہ رورل علاقے سے بھی بلانگ کرتی ہے, ہمارے اگر آپ کامنرز کو دیکھیں جو سی ایس ایس پاس کرتے ہیں, ان کی اگر آپ بایوگرافیز چیک کریں تو کوئی مطلب پارٹ ٹائم جابس کرتے ہیں, کسی کے والد صاحب جو ہیں وہ کسی لیبر فورس میں ہیں. تو
اتنے ورسٹائل بیک گراؤنڈ سے لوگ سروس میں آ رہے ہیں کہ ابھی یہ بڑی کلیشیڈ بات ہو گئی ہے کہ ایک گاؤں میں رہتی ہوئی کوئی بچی جو ہے وہ سی ایس ایس نہیں کر سکتی. صرف یہ کہ اس کے پیرنٹس کی سپورٹ ہو اور اس کے اندر اسپارک ہو. اچھا, انکریجمنٹ از دا مین تھنگ. کی. اچھا میڈم, پہلے آپ نے کہا کہ آپ اس علاقے میں نہیں آئی تھی جب تک پوسٹ نہیں ہوئی. 2005 کا بڑا ڈیوسٹیٹنگ ارتھ کویک آیا تھا, آپ نے بھی اس وقت شاید میڈیا میں دیکھا ہوگا. تو ابھی آپ چونکہ یہاں پہ ایز اے پولیس آفیسر سرو کر رہی ہیں بالا کوٹ میں, اور بالا کوٹ ایپی سینٹر تھا اس سارے ارتھوں میں, سب سے زیادہ ڈیتھس بھی ڈسٹرکشن بھی یہاں پہ ہی بالا کوٹ میں ہی ہوئی ہے. تو ابھی بھی آپ کو فیل ہوتا ہے اتنے 19-20 سال گزرنے کے بعد کہ لوگوں پہ اس ارتھ کویک کے ایفیکٹس ہیں؟ ایک تو اسکول نہیں بنے, ہسپتال نہیں بنے, روڈ نہیں بنے, وہ تو ایک علیحدہ بات ہے, انفراسٹرکچر تو ایک علیحدہ, وہ سائیکولوجیکل ایفیکٹس آپ کو لوگوں کو میں فیل ہوتے ہیں ابھی بھی؟ بالکل. یہ جب آپ ایون اپنی جب فورس کے ساتھ بہت سے لوگ ہیں جو یہیں بالا کوٹ میں ہی سرو کر رہے تھے, ان سے جب اب میں انٹریکٹ کرتی ہوں تو ان کے پاس ایسی ایسی کہانیاں ہیں اس دن کی کہ یہ ہمارے جو ڈی ایس پی صاحب ہیں بالا کوٹ کے, یہ اس میں زخمی ہوئے تھے, اور ہر ایک سپاہی کے اپنے اس طرح کے انسیڈنٹس ہیں کہ کسی نے ریہیبلیٹیشن میں تھوڑا کام کیا ہے, کسی نے ریسکیو میں اس ٹائم پہ کام کیا ہے. اور لوگوں کے جب آپ انٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں سے تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ ان کی ذہنوں میں ابھی بھی وہ جو ایک, کیونکہ جو نیچر تھی کیٹاسٹروفی کی اور جو شدت تھی وہ میرا خیال ہے بالا کوٹ کے باہر بہت کم لوگوں کو اندازہ, اس کا میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں, لیکن جو بالکل فلیٹ ہو جانا اور مطلب اتنی بڑی بڑی بلڈنگس تھی جو بالکل زمین کے ساتھ لگ گئی, تو اس کا سائیکولوجیکل ٹراما ابھی بھی ہے. لیکن میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بالا کوٹ کے لوگ ریزیلینٹ بہت زیادہ ہیں, جو اگر اتنا بڑا کیٹاسٹرافک سچویشن سے گزر کے پھر سے آپ دیکھیں یہاں پر عمارتیں بھی ہیں اور اپنی مدد آپ کے تحت اگر شیلٹرز بھی ہیں, ہاں ریکنسٹرکشن لوگوں نے اپنی تحت مدد آپ کے تحت کر کے انہوں نے زندگی شروع کر دی ہے. تو میرے خیال ہے یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے یہاں کے لوکل لوگوں کا, اور سائیکولوجیکل امپیکٹ کیونکہ اتنا بڑا انسیڈنٹ تھا وہ رہتا ہے, لیکن اس کی وجہ سے انہوں نے اپنی زندگی روکی نہیں ہے, وہ ابھی بھی ماشاءاللہ چل رہی ہے. اوکے اوکے. اچھا, پہلے آپ سروس سے پہلے بالا کوٹ اور یہ ناران کا گان آئی نہیں, اب آپ سروس میں آئی ہیں اور آپ نے یہ ایریاز دیکھیں, تو آپ کو سکون سے گھومنے پھرنے کا موقع ناران کا گان, شڑاں اور ٹراؤٹ فشنگ یہ وہ اس کا تو موقع نہیں ملا ہوگا اور نہ ہی ملے گا کیونکہ بالکل. ابھی یہ بلکہ پچھلے دنوں ڈی پی او صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ تھوڑا سا ریکریشنل بھی رکھیں اور جاب کو بھی دیکھیں. تو ابھی تک کیونکہ پہلا منتھ ہے اور پہلے منتھ میں کام بہت زیادہ ہوتا ہے, پبلک کے ساتھ میٹنگز ہوتی ہیں, اپنی ایک سیٹ کرنی ہوتی ہے, تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوں کہ جب تھوڑے سے دن گزر جائیں گے اور آئی ول بی سیٹلڈ اور میرا کام اور اپنا سسٹم اپنے حساب سے چل پڑے گا, تو آئی ڈو لک فارورڈ کہ میں تھوڑا ایکسپلور بھی کروں گی. ابھی جو ہم نے وزٹ کیا ہے یہ بابو سر ٹاپ سے آنورڈز, مطلب میرا پورا دن تقریباً اپنے وزٹس میں لگا تھا, اور میں نے صرف نفری کے ساتھ انٹریکٹ کیا, ان کا لاجسٹکس دیکھی, اور وہ میں ادھر کھانا بھی ادھر ہی کھایا. ہاں, ایک جو ہے وہ ایک جگہ بیٹھ کے کھانا ہم نے کھا لیا. پکچر آپ کی ہوئی وہ بڑی وائرل نفری کے ساتھ, بالکل تھانہ پارس میں ہم نے. یہ بتائیں دیکھنے والوں کے کہ آپ کی جو فورس ہے نفری ہے وہ بابو سر ٹاپ کتنی ہائٹ پہ اور کس ٹیمپریچر میں بیٹھی ہوتی ہے؟ بالکل, یہ تو ابھی ایز آف ناؤ آپ نے جیسے بتایا کہ یہ پہلی بارش ہے, تو بابو سر تو بالکل ہم نے کلوز کر دی ہے, لیکن جب پہلا وزٹ بھی میں نے کیا, اور کیونکہ ہم اس جگہ کو بہت جلدی اس وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے کہ وہاں پر کچھ ایلیمنٹس اس طرح کے جس کی وجہ سے ہمیں, ہاں اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے, تو ہم نے یہ گڈی داس اور ان علاقوں میں نفری اپنی رکھنی ہوتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ جو زلزلہ تھا اس کی وجہ سے بھی لاجسٹکس کافی زیادہ ہمارے امپیکٹ ہوئے ہیں. چوکیاں بالکل نئی بنی ہیں جو ظہور صاحب کے ٹائم پہ مانسیرا پولیس نے بنائی ہیں, لیکن ابھی بھی وہ ٹیمپریچر اتنا زیادہ ہے, -ڈگریز میں نفری وہاں پر ہماری رہ رہی ہوتی ہے. اور آج ہم نے جو اپنی نفری موو کی ہے, میرا خیال ہے 3-3 فٹ برف آلریڈی وہاں پہ پڑ چکی ہے, اور ہم نے اپنی نفری جو ہے وہ ایمرجنسی سچویشن میں وہ نیچے ہم لے کے آئے. لیکن پھر بھی زیادہ تر لوگ نقل مکانی کر گئے ہیں, لیکن پھر بھی نفری ہماری موجود رہے گی, بیکاز الٹیمیٹلی آپ کو پتہ ہے پولیس محکمہ ایسا ہے کہ وہ جہاں کوئی پہ بھی نہیں ہوگا وہاں پہ آپ کو ایک پولیس کا اہلکار نظر آئے گا, تو وہ وہاں پر اسٹیشنڈ بھی ہیں ناران تک, اور یہ گڈاس سے تو ہم نیچے لے آئے ہیں, لیکن بہت زیادہ سویر حالات میں وہ ایگزسٹ بھی کر رہے ہیں. بالکل, لیکن یہ ہے کہ وہ جس نے وردی ڈالی ہے اس کے اوپر ذمہ داری بھی ہے, تو وہ ماشاءاللہ میں بڑی ان کو جب بھی جاتی ہوں ان کو شاباش بھی دیتی ہوں, اور کوشش کرتی ہوں ان کا تھوڑا مورائل بھی بلند رہے, کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ ہم کیونکہ پولیس والے ہیں تو ہم نے ڈیوٹی کرنی ہے یہاں پہ. اگر لوگ
وہاں پر سے نقل مکانی کر بھی جاتے ہیں. تو ابھی بھی نفری وہاں پر موجود ہے اور میرا خیال ہے کمنگ ڈیز میں بھی ہم ادھر رکھیں گے تاکہ لا اینڈ آرڈر سیکیورٹی کا خاص طور پہ. تو ایس پی بالا کوٹ جو ہیں وہ جب صحیح سنو فال زیادہ ہو جائے گی 5-6 فٹ سے بھی زیادہ ہوگی تو اپنے دفتر میں ہیٹر کے پاس ہی بیٹھیں گی یا برف میں بھی جائیں گی؟ ہم دیکھیں گے کہ نہیں یہ تو ابھی اگر میں پہلے آپ کو کہوں کہ نہیں میں نکلوں گی تو وہ مناسب نہیں ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کو روڈ پہ نظر بھی آؤں گی اور میری زیادہ جو رجحان بھی ہے وہ فیلڈ ایکٹیویٹی پرسنل کوسچن. جی جی. امی زیادہ اچھی لگتی ہیں کہ ابو؟ یہ تو آپ نے گھر سے مجھے ڈانٹ پڑوائیں گے آپ. نہیں یہ اب ہوتا ہے نا وہ امیوں کی فیوریٹ ہوتی ہیں نا بیٹیاں, بعض بیٹے بھی ہوتے ہیں امیوں کے. میرے گھر میں میری والدہ سختی بہت کرتی ہیں, ہمیں ذرا لائن میں بیٹیوں کو رکھتی ہیں. اور والد صاحب کتنی مار پڑی امی سے؟ اب آپ نے کیا سختی کرتی ہیں؟ میں وہ الفاظ کی سختی شکر ہے دیکھی ہے, کٹا بھی تو ہوگا, مار کٹائی اس طرح سے نہیں. گجرا والے دی امی ہوئی کٹے نا, نہیں وہ ماشاءاللہ انہوں نے تھوڑا ہاتھ والا رکھا ہے اس میں ہلکا پھلکا, لیکن تھوڑا بہت میرا خیال ہے ابھی وہ میموری سے ہم نے ذرا نکال دیا ہوا ہے. تو جو والد صاحب ہیں وہ بہت زیادہ لاڈ کرتے ہیں, تو وہ ذرا تھوڑا سافٹر سائڈ ہے. اور غصہ کیونکہ میرا خیال ہے بیٹیوں کے لیے والدہ کی سختی بڑی ضروری ہوتی ہے اور والد کا پیار بڑا ضروری ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ میں نے بڑا بیلنسڈ ایک ہاؤس ہولڈ دیکھا. 5 بہنیں ہیں, ایک ایس پی ہو گئی, باقی 4 بہنوں میں سے کوئی آئے گا فورس میں؟ بس یہ تو وہی آپ کو میں نے شروع میں بتایا کہ پرسنل چوائس والا معاملہ ہے. اگر میں انکریج کرتی ہوں ان کو بہت زیادہ, اگر وہ ساری ماشاءاللہ 2 اس میں سے انجینئرز ہیں, 2 آلریڈی پڑھ رہی ہیں, تو ان میں سے اگر کسی نے بھی کسی کا رجحان ہوا تو آئی میک شیور کہ میں ان کو ساتھ ساتھ گائیڈ بھی کرتی رہوں اور ان کو بریف بھی کروں کہ بھی, کیونکہ یہ ہے کہ آل دیٹ گلٹرز از ناٹ گولڈ. تو اگر یہ افسری ہے تو اس کی ذمہ داری بہت بڑی ہے. میرے ساتھ اگر 450 پلس مین اینڈ ویمن کام کر رہے ہیں اور میری ذمہ داری ہے وہ, تو آئی ہیو ٹو میک شیور کہ میں 110% اپنا آؤٹ پٹ دوں. امی ابو کو سردیوں میں تو نہیں بلانا نا, اب اتنی ٹھنڈ میں کس لیے بلائیں گے, یہاں پہ کیا ہے بھی نہیں ہے. نہیں میں ان کو وہ کہتی تو ہوں کہ چکر لگائیں, لیکن وہی بات ہے ان کی اپنی وہ چل رہے ہیں معاملات. تو لیکن یہ کہ میں آئی میک شیور کہ جدھر بھی میری پوسٹنگ ہو, وہ چاہے مردان ہے یا وہ بنو ہے, تو میں ضرور ایک دفعہ ان کو چکر لگواتی ہوں تاکہ وہ یہ علاقہ ضرور دیکھ لیں میرے ساتھ. اچھا تو ابھی ہے پروگرام بلانے کا ان لوگوں کو؟ ابھی موسٹ پروبیبلی ان دا نیکسٹ منتھ. ہاں بالکل نیکسٹ منتھ میں ہے, لیکن لیٹس سی ان کی کیا کمٹمنٹس ہوتی ہیں. اچھا مردان میں پیڑے کھائے تھے آپ نے؟ ہاں کھائے تھے, بہت زیادہ نہیں. اچھا, کیونکہ وہ میرے ٹیسٹ بڈز پہ پورے نہیں آئے, لیکن میں نے پیچھے بہت پھر بھجوائے تحفے کے طور پہ سب کو. اور گڑ؟ گڑ ہاں وہ بہت زبردست تھا وہاں کا. بالکل. اچھا میڈم بہت شکریہ آپ کا, میں نے آپ کا بہت ٹائم لے لیا. مجھے پتہ ہے آپ سارا دن دفتر میں کھپائی کر کر کے بھی بندہ تھکا ہوتا ہے, اور اتنا گفتگو کے لیے آپ نے وقت دے دیا. ریشم جہانگیر ایس پی بالا کوٹ بہادر اور ایک اپنی ڈیوٹی سے محبت کرنے والی پاکستان کی یہ بیٹی جن سے آپ کی آج ملاقات ہوئی. اللہ تعالیٰ ایسی بیٹیاں سب والدین کو عطا فرمائیں. بہت بہت شکریہ ایک مرتبہ آپ کا پھر. ایس پی بالا کوٹ کے آفس سے تصدق اوان اور ہل ٹاکس کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت. اپنا رکھیے گا بہت سا خیال. اللہ سونے دے والے.